اگر آپ نے اب تک دا بلینک پیج آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم موجود ہے، جو کہ ان ملکوں نے مینلی ویسٹرن ملکوں کے ماڈل کو نظر میں رکھ کے ہی ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ جنرلی ہوتا یہ ہے ان ملکوں میں کہ بالکل ویسٹ کے ہی ملکوں کی طرح ان ملکوں کے اندر ایک پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے، جس کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھنے والے اور انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشن جیت کے آنے والے جو لوگ ہیں یہ ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں۔ اس پارلیمنٹ کے اندر پھر دو گروپس ہوتے ہیں، ایک حکومت کا گروپ ہوتا ہے جو کہ میجورٹی میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایک میجورٹی پارٹی ہوتی ہے اگر اس نے زیادہ سیٹیں لے رکھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ کی جو پارٹی ہے یہ میجر پارٹی ہے، اور انڈیا کے اندر مودی صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو کسی الائنس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس انف سیٹیں ہیں۔ یا پھر پاکستان کی طرح جیسے عمران خان کی حکومت ہے تو اس کے اندر 3-4 پارٹیوں کی کولیشن بنی ہوئی ہے، اور عمران خان اکیلے کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ وہ سنگل ہینڈڈلی حکومت بنا سکیں۔ لیکن یہ اس پارلیمنٹ کا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ ایک حکومتی گروپ ہوتا ہے جس میں یا تو ایک پارٹی ہوگی حکومت میں یا پھر اس کے ساتھ دوسری پارٹیاں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور دوسرا اپوزیشن کا گروپ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ حکومت اپنے میجورٹی گروپ کے ذریعے پی ایم منتخب کرتی ہے اور اپوزیشن اپنے گروپ کے ذریعے لیڈر آف دا اپوزیشن منتخب کرتی ہے، اور پھر اسی پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور پارلیمنٹ کے علاوہ ایک اپر ہاؤس بھی ہوتا ہے یا سینٹ بھی جسے کہتے ہیں، ان ملکوں کے اندر سینٹ بھی ہوتی ہے، اس کا نام مختلف ہوتا ہے لیکن ایک لوور ہاؤس ہوتا ہے ایک اپر ہاؤس ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی پارلیمنٹ کے سیٹ کے حساب سے ہی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سارے سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم کا جو چیمپئن ملک ہے دنیا میں وہ امریکہ ہے۔ ہر جگہ امریکہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ جیسے تیسے کر کے یہی سسٹم ہم پھیلاتے رہیں، لیکن چین کے اندر ویسٹرن گورننس سسٹم موجود نہیں ہے۔ چین ایک الگ ہی دنیا ہے۔ انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش کی طرح یا نیپال کی طرح چین کے اندر ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے، بلکہ چین اس سسٹم کو زیادہ پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ چین کے انٹلیکچوئلز کا ماننا ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم اصل میں پیسے والے جو لوگ ہیں سوسائٹی میں ان کی انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہوتا ہے، کیپٹلسٹ کی انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے یہ سسٹم فیل ہے، بلکہ بیماری ہے ایک بہت بڑی۔ مثال کے طور پر اس سسٹم کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے اور پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے کروڑوں روپے ہونے چاہیے۔ پیسوں کے بنا آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، کیونکہ الیکشن میں جلسے کرنے کے لیے اور ایڈورٹائزنگ کمپین اپنی چلانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ کسی مڈل کلاس یا غریب آدمی کے پاس نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا بندہ کتنا ہی ذہین اور ہوشیار کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو، پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے وہ اہل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں، اس لیے وہ ٹیلنٹ ویسٹ ہو جاتا ہے اور وہ ملک ان ٹیلنٹڈ لوگوں کی سروسز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اس سسٹم میں ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی ایریا کے ڈان کے پاس یا کسی ایریا کے گنڈے کے پاس چونکہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو استعمال کر کے اپنی دھونس، دھمکی اور دادا گیری کے ذریعے بھی پارلیمنٹ کا رکن بن سکتا ہے۔ اس کا مثال یوں سمجھیں کہ حالیہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں انڈیا کے ویسٹ بنگال کے اندر، اس میں 306 امیدوار الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 87 کے اوپر کرمنل کیس داخل ہوئے ہیں۔ یعنی یہ حضرات اپنی اپنی ایریا کے گنڈے یا ڈان ہیں، اسی وجہ سے ان کے اوپر کرمنل کیس بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود دے آر کمپیٹنگ ان الیکشنز۔ بلکہ ایسوسی ایشن آف ڈیموکریٹک ریفارمز کی رپورٹ کے مطابق تو ان کینڈیڈیٹس کے الیکشنز جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے، ایز کمپیئر ٹو دوز کینڈیڈیٹس جن کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہوتا، جو کلین ہوتے ہیں۔ یعنی کلین ریکارڈ رکھنے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جنرلی ہار جاتے ہیں، اور جو کرمنل ریکارڈ رکھنے والے کینڈیڈیٹس ہیں وہ جنرلی الیکشنز جیت جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی ریزن الیکشنز میں دھونس دھاندلی کے ذریعے اثر انداز ہونا ہوتا ہے۔ یہ وہ اگلی فیس ہے ویسٹرن اسٹائل ڈیموکریسی کا، جس کو یہ ممالک جمہوریت یا ڈیموکریسی کی حسن والی ماسک کے نیچے چھپانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب ایک انڈیویجول کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن جیت کے آئے گا تو اس بات کے چانسز ہیں کہ پہلی فرصت میں he will try to get his money back that he had spent in elections, and after that he would try to make as much money as possible for the next elections as well. اس سے کرپشن کے لیے ایک ونڈو کھل جاتی ہے، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی غیر ملکی آرگنائزیشن یا کوئی غیر ملکی کاروباری گروپ کسی سیاسی پارٹی پہ خرچہ کر کے الیکشنز میں اس کو جتوا دے۔
تاکہ وہ پارٹی جیت کے آنے کے بعد اس گروپ یا اس ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے. یہ ایک بہت بڑا ہیڈ ایک ہے جو کہ ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم ان سوسائٹیز کو دے رہا ہوتا ہے, since money is playing the key roles in the elections. دوسری جو گڑبڑ اس ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر موجود ہے, جو کہ ویسٹ کا دیا ہوا ایک سسٹم ہے, وہ یہ کہ اس کے اندر مورلٹی اور پرنسپلز کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر کچھ عرصہ پہلے عمران خان کی حکومت کے خلاف پی ڈی ایم نام کا ایک الائنس بنا, اور یہ الائنس اپوزیشن پارٹیز کا بنا تھا, اور اس پی ڈی ایم نام کے الائنس کے اندر مختلف سیاسی پارٹیاں تھیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز میں آئیڈیولوجیکلی کچھ بھی کامن نہیں تھا. یعنی اس اتحاد کے اندر مولوی حضرات بھی شامل تھے, اور پاکستان کے اندر جو ویسٹرن لبرل سوسائٹی بنانے کے لیے کوششیں کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی شامل تھے. مکمل طور پر لبرل لوگ بھی تھے جن کی یہ خواہش ہے کہ ویسٹرن قسم کی سوسائٹی پاکستان کے اندر بن جائے, اور اس میں کنزرویٹو مولوی حضرات بھی تھے. سارے ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کا آبجیکٹیو ایک تھا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے. نا آج تک پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہی ہیں, جو اس اتحاد کے اندر شامل تھیں آج تک ایک دوسرے کو کوستی رہی ہیں, لیکن آج ایک ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں یہ ساری جماعتیں. دیٹ شوز کہ اس ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر آئیڈیولوجیز سیکنڈری ہیں, بلکہ وقتی جو آبجیکٹیوز ہیں یہ زیادہ اہم حیثیت رکھتے ہیں, جو کہ مینلی پاور حاصل کرنے کے لیے سارا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ انڈیویڈیولز جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی پیسے اور پاور پہ پارٹیز اور آئیڈیولوجیز تبدیل کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے اس سسٹم کے اندر. مثال کے طور پر ویسٹ بنگال کی جو ایک سی ایم تھی ممتا بنرجی صاحبہ, ان کی پارٹی ٹی ایم سی کے ایک اہم لیڈر تھے سوویندو ادھیکاری صاحب. یہ کئی سال تک ممتا بنرجی کی جے کہتے رہے اور سیکولر نظریے کے حامل رہے, اور بی جے پی کو خوب کوستے رہے, خوب گالیاں دیتے رہے کئی سال تک بی جے پی کو. لیکن آج وہی شخص بی جے پی میں شامل ہو کر سیکولر پارٹیز کو اور خود ٹی ایم سی کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آتا ہے, اور بی جے پی کے ایکسٹریمسٹ کی بڑی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیا ہی زبردست کام کر رہے ہیں یہ لوگ, اور سوسائٹی کو یہ سیکولر سے بچا رہے ہیں. دس از ویری گڈ. یعنی پہلے یہ بندہ سیکولر پارٹیز کی تعریف کر رہا ہوتا تھا, سیکولر نظریات کی پرچار کر رہا ہوتا تھا, لیکن آج یہ انہی سیکولرز کو گالیاں دے کر ایکسٹریمسٹ کے ساتھ بیٹھ کے انہی کی پارٹی سے ٹکٹ حاصل کر کے الیکشن لڑ رہا ہے. اور اس وقت وہ ممتا بنرجی کے ہی خلاف نندی گرام سے الیکشن لڑ رہا ہے, جو کہ ایک وقت میں اس کی لیڈر تھی. اب ان کے وہ جو ووٹرز ہیں جو کہ پہلے ان کو ووٹ اس لیے دے رہے تھے کہ ہی از سیکولر, اگر وہی لوگ اب ان کو اس لیے ووٹ دیں کہ ہی از پرو ایکسٹریمسٹ ہندوتوا گروپس, تو پھر ویئر از دا آئیڈیولوجی. یعنی اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر ووٹرز اور سوسائٹی ہوا پہ جھول رہے ہوتے ہیں, جدھر کی ہوا چلی ادھر کا ووٹ ہو گیا. ایک اور جو ڈس ایڈوانٹیج اس سسٹم کے اندر ہے, جو کہ ایک بہت ہی بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے, وہ یہ کہ سڑک پر پی کے ٹن پڑا ہوا بیوڑا اور ایک اعلیٰ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہولڈر اسکالر دونوں برابر ہیں اس سسٹم کے اندر, کیونکہ ون مین ون ووٹ اس نظام کی بنیاد ہے. ایک بندہ ایک ووٹ, اور آخری فیصلہ ووٹوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے ووٹ ڈالا ہوا ہے, بس صرف ووٹ کی گنتی ہوتی ہے. ووٹ دینے والا کون ہے, بھکاری ہے یا اسکالر ہے, ڈرگ ایڈکٹ ہے یا پھر شاپ کیپر ہے, فارمر ہے, بزنس مین ہے, جو بھی ہے بس اس کا ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا. یعنی جو ایک ووٹ اس شرابی کا ہے وہی ایک ووٹ پی ایچ ڈی ہولڈر اسکالر کا ہے. بوتھ آر ایکول. اس کا مطلب یہ کہ اگر 10 کم عقل مل کر ایک کم عقل امیدوار کو ووٹ دے دیتے ہیں, کینڈیڈیٹ کو, اور اس کو جتواتے ہیں, تو اس کو مقابلے میں 5 پڑھے لکھے لوگوں کا ووٹ جس امیدوار کو پڑے گا, اور وہ پڑھا لکھا امیدوار بھی اگر ہوگا, کمپیٹنٹ بھی ہوگا, تو وہ ہار جائے گا ان 10 کم عقل ووٹروں کے ووٹ کی وجہ سے. یعنی ایک کینڈیڈیٹ 10 بیوڑوں کے ووٹ سے تو الیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس کے مقابلے میں 5 پڑھے لکھے ووٹرز اس کے کسی مخالف کو ووٹ دیں گے تو وہ الیکشن ہار جائے گا. کیونکہ اس سسٹم کے اندر دارو کی بوتل اور بریانی کی پلیٹ پر بھی ووٹ بک رہے ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ چین کے اندر اس سسٹم کو کوئی زیادہ پسند نہیں کیا جاتا, اور چین کے انٹلیکچوئلز اسی قسم کے ایگزامپلز دیتے رہتے ہیں کہ یہ ویسٹرن سسٹم دراصل کرپشن اور بیڈ گورننس کی روٹ کازز ہیں. اسی وجہ سے چین میں یہ سسٹم قابل عمل نہیں ہے, اور چین اس کے مقابلے میں اپنا ڈیفرنٹ سسٹم گورننس سسٹم رکھ رہا ہوتا ہے.
اچھا چین کا گورننس سسٹم کس طرح کا ہے اور اسلامی گورننس سسٹم کس طرح کا ہے، کیونکہ دونوں میں تھوڑی سی سملرٹی بہرحال موجود ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ضرور بتائیں گے کہ یہ گورننس سسٹم کس طرح کے ہیں اور یہ کس طرح ڈیفرنٹ ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر جو ملک ہیں جن کے اندر ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ان سے چین اور اسلامی نظام جو ہے ان کے گورننس سسٹم کس طرح سے مختلف ہیں۔